السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ہم کہاں کے سچے تھے پارٹ 8۔ مجھے لگتا ہے مجھے اسفن سے محبت ہو گئی ہے، یا شاید عشق، یا پتہ نہیں کیا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ دیکھے بغیر، اس کی آواز سنے بغیر میں زیادہ دن نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، نہ اب نہ پھر کبھی، اور پتہ نہیں کیوں مگر اس کے ہر لفظ پر مجھے اعتبار آ جاتا ہے۔ مجھے آج بھی اس سے اپنی پہلی ملاقات یاد ہے۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیے مجھے صرف چند دن ہوئے تھے جب ایک سپہر میں شیبا کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی لائبریری میں کچھ کتابیں دیکھنی تھی مجھے۔ تم چلو لائبریری میں ذرا کپڑے بدل کر اور کچھ کھانے پینے کا کہہ کر آتی ہوں ملازم کو، شیبا نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں اس کی امی سے ملنے کے بعد لائبریری کی طرف چلی گئی تھی۔ میں اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے لائبریری میں بھی میرا کافی آنا جانا رہتا تھا۔ لائبریری میں اس وقت کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں موجود کمپیوٹر آن تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ دیر پہلے کوئی وہاں بیٹھ کر کام کر رہا تھا۔ میں نے لائبریری میں ان باکس کو دیکھنا شروع کر دیا جن کی مجھے ضرورت تھی۔ وہاں مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھول کر بلو جینز اور اسی کلر کی شرٹ میں ملبوس ایک اونچا لمبا بندہ اندر آیا تھا۔ ہیلو! مجھے دیکھ کر اس نے اس طرح گریٹ کیا تھا جیسے وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہو۔ میرے پاس رکے بغیر وہ کمپیوٹر کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہاں چیئر پر بیٹھ کر اس نے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں کچھ لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے رکنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی، اس نے کہا تھا، آپ کیسی ہیں مہرین؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کتابیں شیلف پر رکھ کر میں اس کی طرف چلی گئی۔ وہ اسکرین پر نظریں جما کر بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میرے سوال پر کمپیوٹر سے نظر ہٹائے بغیر اس نے کہا، بیٹھ جائیں۔ میں اس کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پانی پئیں گی؟ میرے بیٹھتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ نہیں تو پلیز مجھے گلاس میں ڈال دے۔ میں اس کے مطالبے پر حیران ہوئی تھی، مگر میں نے سامنے پڑے ہوئے جگ سے ایک گلاس بھر کر کمپیوٹر کے پاس رکھ دی۔ اس نے کمپیوٹر پرنٹر سے کچھ کاغذ باہر نکالتے ہوئے بائیں ہاتھ سے پانی کا وہ گلاس اٹھا کر پینا شروع کیا۔ تھینک یو۔ آپ نے پوچھا تھا کہ میں آپ کا نام کیسے جانتا ہوں؟ میں آپ کا نام نہیں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ گلاس رکھ کر اس نے ایک بار پھر کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا، مثلاً؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، مثلاً یہ کہ آپ شیبا کی دوست ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت زبردست قسم کی رائٹر ہے اور اسٹریٹ فارورڈ ہے، نرم دل کی مالک ہے، انگریزی میں شاعری کرتی ہے، آرٹیکلز لکھتی ہے، بہت بہادر ہے، اصول پرست ہے، لوگوں کے بہت کام آتی ہے، آپ کو لوگوں کا دل جیتنا آتا ہے، بقول شیبا کے جادو آتا ہے، لوگوں کو اکثر لاجواب کر دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے دھیمی آواز میں بولتا گیا تھا، جیسے یہ سب اسکرین پر لکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک میں چپ بیٹھی رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں شیبا کا کزن ہوں، اسفند عثمان، اور اس گھر میں کون ہے جو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ کچھ شیبا بتاتی رہتی ہے، کچھ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ کچھ نہیں پوچھیں گی میرے بارے میں؟ یکدم اس نے کہا تھا۔ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا مشاغل ہے میرے؟ نہیں۔ پہلی دفعہ اس نے کمپیوٹر اسکرین سے مسکراتے ہوئے نظر ہٹا لی تھی۔ کیوں نہیں پوچھیں گی؟ کیونکہ مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ میں کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یکدم میرا جی اچاٹ ہو گیا تھا ہر چیز سے۔ اس کے منہ سے اپنا نام، اپنا یہ تفصیلی تعارف مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں لائبریری سے نکل آئی تھی، شیبا مجھے کوریڈور میں ہی ملی تھی۔ میں نے کتابیں لے لی ہیں، میں نے اسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں دکھاتے ہوئے کہا۔ پھر میں شیبا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس سے میری دوسری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، جب شیبا نے اس سے میرا تعارف کروایا تھا۔ اس نے بھی لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ انگلینڈ سے آیا تھا، وہاں وہ شروع ہی سے کمپیوٹر سائنس پڑھتا رہا تھا۔ اب یکدم لٹریچر کی طرف رجحان سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی۔
میں نے اس سے پوچھا، لٹریچر میں انٹرسٹ ہے؟ ایگزیکٹلی ناٹ۔ تب پھر ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ ویسے بھی جو کتابیں ہم ماسٹرز میں پڑھ رہے ہیں، آپ تو یہ ہائی اسکول میں پڑھ چکے ہیں، شیبا نے بتایا تھا مجھے، اور ویسے بھی کمپیوٹر سائنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اباؤٹ ٹرن کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آفٹر آل انگلش کوئی پروفیشنل سبجیکٹ تو ہے نہیں۔ ہاں، مگر میں لٹریچر کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ لٹریچر کس اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، مگر چند ہفتوں کے بعد اس کے مقصد کا پتہ مجھے چل گیا تھا، جب ایک دن میں لائبریری میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ ایکسکیوز می مہرین، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اسفند نے میرے قریب آ کر کہا تھا۔ میں اپنی فرینڈ سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اس کے ساتھ لائبریری سے باہر آ گئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ باہر آتے ہی اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، مگر سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دیکھیے اسفند، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور پھر میں نے ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ کم از کم اپنی تعلیم مکمل کرنے تک تو میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ میں نے اپنے حواسوں پر قابو پا لیا تھا۔ میں آپ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں کافی ہے۔ ہاں، آپ کی دوسری بات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ جتنا سوچنا چاہتی ہیں سوچ لیں۔ اگر تعلیم مکمل کرنے کے بعد شادی کرنا چاہتی ہے تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں صرف فارملی طور پر ایک بار اپنا پرپوزل آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ بہت دنوں تک میں حیران رہی تھی، پھر میں نے شیبا سے بات کی تھی۔ وہ اس پرپوزل سے بے خبر نہیں تھی۔ اسفند نے مجھے پرپوز کرنے سے پہلے اس سے بھی بات کی تھی۔ دیکھو مہرین، اسفند ایسا بندہ ہے کہ جو مجھے پرپوز کرتا تو میں آنکھیں بند کر کے اس پرپوزل کو قبول کر لیتی۔ وہ پڑھا لکھا ہے، دولت مند ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کردار بہت اچھا ہے اس کا۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود اس نے وہاں کی کوئی برائی نہیں اپنائی ہے، نہ ہی اس پر انگلینڈ میں رہنے کا کوئی اثر ہوا ہے۔ تم سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی۔ اس کا واحد پیشن کمپیوٹر تھا، مگر جب سے وہ ہمارے گھر ہے، جب سے اس نے تمہارے بارے میں جاننا شروع کیا ہے، وہ بہت دلچسپی لینے لگا تھا تم میں، بہت کرید کر پوچھتا تھا تمہارے بارے میں۔ اور یہ جو اس نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا ہے نا، یہ بھی صرف اس لیے کہ وہ تمہیں قریب سے جاننا چاہتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی اس سے پرفیکٹ میچ کوئی اور تمہیں مل سکتا ہے۔ شیبا نے اس کے حق میں ایک تقریر کر دی تھی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد اسفند نے دوبارہ مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تھی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ابھی اپنا پرپوزل نہ بھیجے۔ ابھی کچھ ماہ میں اس سلسلے میں سوچنا نہیں چاہتی۔ اس نے میرے مطالبے کو قبول کر لیا تھا، اور پھر میرے اور اس کے درمیان بہت عجیب طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بہت نائس بندہ ہے، بہت کم بولتا ہے، وہ بہت مددگار قسم کا انسان ہے۔ میں نے آج تک اسے کسی کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور مجھے یہ سب پسند ہے۔ میرے لیے وہ بہت پروٹیکٹیو تھا۔ بہت سے لوگ مجھ پر توجہ دیتے ہیں، میری پرواہ کرتے ہیں، جیسے میری فرینڈز، مگر اسفند کے انداز میں کوئی اور ہی بات ہے۔ میرے لیے اس کا رویہ کچھ خاص ہوتا ہے۔ وہ میرے لیے جان دینے کے دعوے نہیں کرتا، مگر مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے جان دے سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں مجھے ساری دنیا اس کی آنکھوں سے دیکھے، اس محبت، اس مانوسیت، اس عزت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ مجھے دیکھتا ہے۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو پوری دنیا مجھے خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ کچھ بھی بھیانک، کچھ بھی بدصورت نظر نہیں آتا، نہ اپنا ماضی، نہ اپنے حالات، نہ لوگ، کچھ بھی نہیں۔ وہ مجھے کبھی نہیں کہتا کہ میں اس کے ساتھ کہیں باہر پھرنے کے لیے جاؤں، کسی پارک میں، کسی کیفے میں، کسی ریسٹورنٹ میں۔ وہ کبھی یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اسے فون کروں یا وہ مجھے فون کرے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا میں اس کے ساتھ سارا دن یونیورسٹی کے لان، کیفیٹیریا یا لائبریری میں بیٹھی رہوں۔ ہم روز صرف 10-15 منٹ کے لیے ملتے ہیں، کبھی 1-2 گھنٹہ ہو جاتا ہے، اور عجیب بات ہے، ہمیں اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے تنہائی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے بھی یہ احساس کہ اسفند میرے سامنے بیٹھا ہے میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے چہرے کو 20 منٹ میں ایک لمحے کے لیے بھی دیکھ لینا، ایسا لگتا ہے جیسے ہم 20 منٹ سے ایک دوسرے پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔
पता नहीं उसके सामने मैं बोलना क्यों नहीं चाहती। मैं सिर्फ सुनते रहना चाहती हूँ। उसकी बातें, उसकी आवाज़, वो सारा से बातें करे या रुखशी से। मुझे लगता है जैसे वो मुझसे मुखातिब है। और क्या मोहब्बत इसके सिवा कोई चीज़ है? और बाज़ दफ़ा उसका चेहरा देखते हुए मैं सोचती हूँ, अगर ये जाने जा कि महरीन मंसूर का बाप कौन था, अगर ये जान जाए कि महरीन मंसूर का बाप कौन था, तो क्या फिर भी उसकी आंखों में मेरे लिए यही इज्जत मोहब्बत होगी? नहीं, कभी नहीं। और मैं हमेशा उससे बात छुपाऊंगी, वरना मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मैं जिसके लिए सब कुछ हूँ उसके लिए कुछ भी ना रहूं। कोई मुझे यूं फेंक दे जैसे मैं इस्तेमाल शुदा कागज़ हूँ, जैसे असूद ने किया था। और अगर असफन ने ऐसा किया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूं? पर वो ऐसा क्यों करेगा? मैं जानती हूँ वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और कभी जब वो कहता है कि मुझे उससे ज़्यादा कोई नहीं चाह सकता, तो मेरा दिल चाहता है मैं उससे कहूँ, क्या तुम्हें भी मुझसे ज़्यादा कोई चाहेगा? पर मैं ये नहीं कहती, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अब मेरी समझ में आता है कि लीना गर्देजी मेरे लिए किस तरह बेकरार रहती है। वो जो मुझसे कहती है, पता है मैं आपको ना देखूं तो मुझे लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे हर चीज़ नामुकम्मल है और मैं इस लिंक मिसिंग को ढूंढने के लिए यूनिवर्सिटी आई हूँ। मुझे उसकी बातों पर कुछ यकीन आता था, कुछ नहीं, पर अब उसकी बात मुझे वही लगने लगती है। हाँ, ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब मैं असफंद को ना देखूं, मेरा दिल चाहता है मैं असफंद से ये सब कहूँ। वो मुझे कहती है, मेरा जी चाहता है कभी आप मुझसे कोई ऐसी चीज़ मांगे जिसका हसूल बहुत मुश्किल हो, और फिर मैं हातिम ताई की तरह पूरी दुनिया में उसे ढूंढती फिरूं। वो मिल जाए तो उसे ले आऊं, ना मिले तो कभी आपके पास ना आऊं। मगर आप तो कुछ कहती ही नहीं है। मेरी आंखें उसकी बातें सुनकर भीगने लगती है। हाँ, मेरा भी दिल चाहता है कभी असफन मुझसे कुछ मांगे तो मैं भी उस चीज़ को नगर नगर ढूंढती फिरूं। अब आप चलती है ना तो मुझे यूँ लगता है जैसे आपको कभी कोई गिरा नहीं सकता, कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। आप देखती है तो यूँ लगता है जैसे सामने वाले के बारे में सब कुछ जानती है। आप बोलती है तो जी चाहता है दुनिया में सिर्फ आपकी आवाज़ गूंजे, बाकी हर आवाज़ ख़त्म हो जाए। वो अपनी बातों से मुझे दहला दिया करती है। मुझे खौफ आने लगता है उसकी मोहब्बत, उसकी अकीदत से। और अब जब मैं असफंद को देखती हूँ तो मुझे लीना की बातें याद आने लगती है। फिर मैं असफंद के चेहरे से नज़र हटा लेती हूँ। हाँ, मुझे लगता है मुझे असफंद से मोहब्बत हो गई है। पिछले 6 साल के दौरान आज पहली मर्तबा सारा मुझसे नाराज़ हो गई है, और आज कल तो हर एक ही मुझसे खफा है। पर उसे तो समझना चाहिए जो चीज़ वो मुझसे चाहती है वो बहुत ज़्यादा है। मैं उसके भाई से शादी नहीं कर सकती अब जब मेरी ज़िंदगी में असफंद है, और वो तो कुछ सुनने पर तैयार नहीं है। महरीन, तुम जानती हो आरफीन भाई तुम्हें पसंद करते हैं, और आज से नहीं पिछले कई सालों से। मैंने उसकी अम्मी की तरफ से अचानक उसके भाई का प्रपोज़ल लाने पर उसे फ़ोन किया और उसने मुझे ये जवाब दिया था, हाँ मैं जानती हूँ मुझे पसंद करते हैं, मगर हम बहुत से लोगों को पसंद करते हैं लेकिन सबसे शादी तो नहीं करते। और फिर मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे इस लिहाज से पसंद करते थे। मेरे लिए तो वो भाई जैसे हैं। मैंने कभी उनके बारे में ऐसे नहीं सोचा, पहले नहीं सोचा तो अब सोच लो। बहरहाल तुम्हें मेरी बात माननी है। सारा, तुम मुझे परेशान मत करो। मैं पहले ही लीना गर्देजी की वजह से बहुत परेशान हूँ, और अब तुम भी वही हरकत कर रही हो। मैं तुम्हें लीना गर्देजी वाले मसले से निजात दिलवाने के लिए ही अपने भाई का प्रपोज़ल दे रही हूँ। शायद वो अपने भाई का प्रपोज़ल ना लाती तो मैं इतनी जल्दी ये प्रपोज़ल ना भिजवाती, मगर अब तुम्हें हाँ करनी है। वो बड़े यकीन से कह रही थी। मैंने उससे साफ साफ बात करने का फ़ैसला कर लिया, और अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। सारा मेरे और असफंद के बारे में नहीं जानती थी, सो उसने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा, आई कांट बिलीव इट। लेकिन ये सच है, मैंने उसे कहा था, और फिर अपने और असफंद के बारे में बता दिया। वो बहुत देर तक चुप रही थी, इतनी चुप कि मुझे ये गुमान होने लगा कि शायद वो फ़ोन रख चुकी है। मगर फिर वो एकदम बोल उठी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम्हें भी बातें छुपाना आ गया है, और वो भी मुझसे। और इतनी अहम बात,
اور میں واقعی بے وقوف ہوں۔ مجھے جان لینا چاہیے تھا کہ یہ بندہ جو روز تمہارے پاس وارد ہوتا ہے یہ شیبہ کا کزن ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تمہیں پھانس رہا تھا۔ اچھا کیا تم نے مجھے اتنے اہم معاملے سے دور رکھا، کم از کم مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہے۔ بہرحال اب اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میرے بھائی کا پروپوزل قبول کر لینا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مہرین پھر ہمارے درمیان دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا تھا، اور 4 دن پہلے اسی طرح لینا گردیزی نے بھی مجھے کہا تھا، آپ نے بھی مجھے دوسروں کی طرح لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ میری محبت ابھی تک آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکی۔ آپ نہیں جانتی میں نے کتنی ضد، کتنی لڑائی کر کے بھائی اور بابا کو اس رشتے کے لیے تیار کیا تھا، اور اب میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی، انہیں کیا کہوں گی؟ میں انہیں یہی کہتی رہتی ہوں کہ آپ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں اور میری بات کو کبھی رد نہیں کریں گی۔ میں نے بہت غلط کیا آپ سے دوستی کر کے، آپ سے محبت کر کے۔ آپ کی نظر میں تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی سارا کی طرح میری بات سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ وہ اور سارا چاہتی ہے کہ میں اسفند کو چھوڑ دوں، میں ان کی بات مان لوں، لیکن میں کیسے ان کی بات مان لوں؟ میں کیسے اپنی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دوں، وہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے ہونے کا یقین آیا ہے؟ میں کیسے اس یقین کو گنوا دوں جس کے بارے میں سوچنے سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے ارد گرد تک سبزہ ہی سبزہ پھیل گیا ہے، اور میں ننگے پاؤں بیلی ڈانسر کی طرح اس سبزے پر رقص کرتی جا رہی ہوں، اور کسی ماضی کا کوئی حوالہ میری راہ میں پتھر بن کر نہیں آ رہا۔ میں اسفند کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جو یہ سکون سا میرے اندر ہے یہ بھی اس کی بدولت ہے۔ اب کوئی مشل مجھے بری نہیں لگتی، مجھے اس سے نفرت محسوس نہیں ہوتی، مجھے کسی سے بھی نفرت محسوس نہیں ہوتی، اور میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں، سراپا محبت بن کر۔ اور یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایک شخص کے میری زندگی میں شامل ہو جانے سے۔ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہوں، وہ کیچڑ سے بھری ہوئی لاش بھی اب مجھے رات کو ڈراتی نہیں ہے، نہ میرے رگوں پہ میں یہ خوف دوڑتا رہتا ہے کہ اگر کہیں جو کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ کون تھا تو کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے۔ میں سارے کمپلیکسز کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ خود کو حوالوں کے دلدل سے نکالنے کے لیے میں نے بہت جدوجہد کی ہے۔ اب مہرین کو اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے کے نام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہ نام و نسب کا کانٹا میرے پیر کو زخمی کرتا ہے، نہ عام شکل و صورت کا طوق مجھے وزنی لگتا ہے۔ میں نے خود کو اپنی محنت سے ایکسل کیا ہے، ان سے جن کے چہرے دیکھ کر دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے، ان سے جن کا شجرہ نسب دیکھ کر جی ان کا غلام بن جانے کو چاہتا ہے، ان کی دولت دیکھ کر حسد محسوس ہونے لگتا ہے، اور مہرین منصور نے ان سب سے ستائش پائی ہے، اور اسفند عثمان اس مہرین منصور کی واحد خواہش ہے، اور سارا چاہتی ہے میں اسے بھول جاؤں، اسفند عثمان کو۔ اور اس دن جب میں نے کیفیٹیریا میں بیٹھے بیٹھے ایک دم رابعہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو وہ چونک پڑا۔ ذرا دیکھو رابعہ، میرا فیوچر کیسا ہے؟ میں جو کبھی بھی پامسٹری پر یقین نہیں کرتی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا تھا اپنے کل کے بارے میں جاننے کا۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ رابعہ کے بجائے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ بس یہ کہ کیا میں آئندہ زندگی میں خوش رہوں گی؟ وہ میری بات پر مسکرا دیا تھا۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یار، ہاتھ دکھانے کی ضرورت ہم جیسے لوگوں کو پڑتی ہے، تم جیسے نامی گرامی لوگوں کو اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ تو مقدر کے سکندر ہو، اور پھر تم تو ویسے ہی بہت ہاتھ دکھاتی رہتی ہو، شیبہ نے مجھ سے کہا تھا۔ میں چپ رہی تھی، صرف رابعہ کے چہرے کو دیکھتی رہی جو بہت غور سے میرا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ بھئی اتنی دیر کیوں؟ کیا کوئی خزانے کا نقشہ نظر آ گیا ہے ہاتھ پر؟ اس بار رکشی نے کہا تھا۔ نہیں، خزانے کا نقشہ نہیں، مگر یہ ہاتھ بہت عجیب ہے، بہت مشکل۔ شاید میں کوئی صحیح پیش گوئی نہ کر پاؤں، کیونکہ میں اسے سمجھ نہیں پا رہی۔ مہرین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرتی ہوں کہ کچھ بتاؤں۔ کوئی کرائسس آنے والا ہے تمہاری زندگی میں، بہت بڑا کرائسس۔
ایک دم سے تم گمنامی کی زندگی میں چلی جاؤ گی، بہت سے لوگوں تم سے قطع تعلق کریں گے، شاید تم مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاؤ، شاید تعلیم کا سلسلہ بھی جاری نہ رہے۔ وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفند نے اچانک بہت نرمی سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ کیا بکواس ہے بھائی، چھوڑو اس قسم کی باتوں کو، کوئی ڈھنگ کی بات کرو، اس نے کہا تھا۔ شاید سورج مشرق سے نکلنا بند کر دے، شاید تارے نظر آنا بند ہو جائے، شاید ایک کی بجائے 5 چاند نظر آنے لگے، شاید انسان سانس لیے بغیر زندہ رہنا شروع کر دے۔ آپ کے اگلے جملے یقیناً یہی ہونے چاہیے مس رابعہ قدیر، رکشی نے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بی بی، یہ خاتون دوسروں کا مینٹل بیلنس خراب کرتی ہے، اپنا نہیں۔ ویسے گمنامی میں جانے پر غور ہو سکتا ہے، اور تعلیم چھوڑنے پر بھی، کیونکہ ان دونوں کاموں سے ہمارا تو بہت بھلا ہوگا، 4 بندے ہمیں بھی جان لیں گے۔ سارا واضح طور پر رابعہ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ویسے بھائی، میں تو کل صبح تک کے لیے تم سے قطع تعلق کر رہی ہوں، مجھے آج ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ خیر رابعہ بی بی، بہت دل خوش کیا آپ نے ہمارا، ملتی رہا کیجیے، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، شیبا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ویسے بھی ضروری نہیں جو میں نے کہا وہی ہو جائے، مجھے تو خود بھی ایسا ہوتا نہیں لگ رہا، مگر ہاتھ کی لکیریں کچھ اسی قسم کی ہے، رابعہ نے جھیپتے ہوئے کہا تھا۔ اور اس دن کیفیٹیریا سے باہر نکلتے ہوئے اسفند نے کہا تھا، ان باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا، ایسی باتیں صرف انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کیوں، کیا سچ نہیں ہو سکتی؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ کم از کم تمہارے لیے نہیں مہرین، تم لوگوں پر اس قدر مہربان، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کبھی سچ نہیں ہو سکتی۔ تم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تو خدا تمہیں ایسی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اور میں نے سوچا تھا کہ ہاں واقعی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تو کوئی میرے راستے میں کانٹے کیسے بچھا سکتا ہے؟ اور اب جب سارا اور لینا مجھ سے ناراض ہے، تب بھی کوئی واہمہ مجھے پریشان نہیں کر رہا، ابھی کوئی بھی چیز میرے بس سے باہر نہیں ہوئی ہے، میں انہیں منا لوں گی، آخر وہ میری فرینڈس ہے، وہ میری بات کیوں نہیں مانے گی؟ اور آج مجھے اسود علی سے منسوب کر دیا گیا ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی مجھے ایک ننھا سا سانپ لگ رہی ہے جو بار بار مجھے ڈس رہا ہے، اور میں اسے جھٹک نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسفند عثمان جو 2 دن پہلے تک مجھے روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا، آج اس نے مجھے فون پر کہا تھا، جب تمہاری کزن مشل مجھے خبردار کرنے آیا کرتی تھی تو میں اسے بیوقوف سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا وہ حسد کا شکار ہے، مگر اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ایسا نہیں تھا، وہ سچ کہتی تھی۔ تم ایک فراڈ، ایک سیلفش لڑکی ہو، اور میں جو پچھلے 2 سال سے اس الوژن کا شکار تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سب سے منفرد ہے، سب سے مختلف ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ دھوکہ نہیں دیتی، مگر تم مہرین منصور، تم تو شاید جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں ہو، اور میں کتنے بڑے فریب کا شکار رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ تم نے کیا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا تھا، اس سے زیادہ مجھے کیا سننا تھا، اور میرا دل چاہا تھا میں اس سے کہوں، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، یہ کام اگر مجھے آ جاتا تو میں ہمیشہ خوش رہتی، اور میں جسے یہ گمان تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، جو یہ سمجھتی تھی کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، غلط ہے۔ میں نے آج بھی وہی کیا تھا جو میں نے 17 سال پہلے اپنے باپ کی لاش دیکھنے پر کیا تھا، تب میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی، اور اب میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے افی خالہ بہت خوش تھی، امی بہت مسرور تھی، اور میں سوچ رہی تھی ہر ایک نے مجھ سے اپنی نوازشوں، اپنے احسانوں کی قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور افی خالہ نے مجھ سے بات کیے بغیر امی سے میرا رشتہ مانگا، اور امی نے میری مرضی جانے بغیر ہاں کر دی، اور جب انہوں نے مجھے یہاں آ کر یہ بات بتائی تھی تو میں بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ اسی طرح سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے جیسے میری ممانیوں یا افی خالہ کے ہوتے تھے، اور ان چوڑیوں کے لیے وہ 16 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا، انہوں نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، میرے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کی، اور اب وہ میری زندگی خراب کرنا چاہتی تھی۔
افی تم سے بہت پیار کرتی ہے اور پھر اسود تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میں تو افی کو انکار کر ہی نہیں سکی۔ اس نے اتنے پیار سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم سمجھو مہرو تمہاری بیٹی ہے، جب چاہو اسے بیاہ کر لے جاؤ۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے حلق میں بہت سے کانٹے اگائے تھے۔ میں نے افی کو کہا ہے جمعہ کو تمہیں انگوٹھی پہنانے آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ میرا ماتھا چوم کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور اسفند ایک پل میں میری زندگی سے نکل گیا تھا اور مجھے لگا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں جیسے خلا میں معلق تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، پھر مجھے کس کی بد دعا لگ گئی تھی؟ اور وہ اسود علی جسے میرے کردار پر شبہ ہے، جسے میرے رویے سے بہت سی شکایات ہے، اب وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ اور وہ کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتی، اور میں جانتی بھی کیا ہوں۔ میں جو سوچتی تھی میری زندگی میں اسفند عثمان نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اب کیا میں ختم ہو جاؤں گی؟ اور کیا رابعہ کی ہر پیش گوئی صحیح ثابت ہوتی رہے گی؟ نہیں، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ مجھے اس طرح ختم نہیں ہونا ہے، مجھے خود کو بچانا ہے۔ پچھلے 17 سال میں بنائی جانے والی شناخت کو یوں ختم ہونے نہیں دینا ہے۔ مہرین منصور کو سرنڈر نہیں کرنا ہے۔ میں خوش رہوں گی اسفند کے بغیر، اسود کے ساتھ رہ کر۔ میں گمنامی میں نہیں جاؤں گی، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوں گی۔ میں کچھ نہیں چھوڑوں گی، نہ تعلیم نہ زندگی پر اپنا حق۔ مجھے اپنی ذات کو ایک دفعہ پھر سے ڈھونڈنا ہے۔ میں مہرین منصور یوں ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ کچھ دیر پہلے اسود علی میری ذات، میرے وجود کے پرخچے اڑا کر گیا تھا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہو، جیسے مشل، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہو انہیں خدا ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتے، جیسے تم۔ اس نے کہا تھا، اور پچھلے 17 سالوں میں جن پتھروں کو تراش کر جوڑ کر میں نے اپنا وجود بنایا تھا وہ یکدم گر پڑے تھے۔ بھیانک چہرہ اور کردار، ہاں شاید مجھے یہی القاب چاہیے تھے۔ اور وہ جس چہرے کی پرستش کر رہا ہے وہ کتنا بھیانک تھا یہ شاید وہ کبھی جان نہیں پائے گا۔ مشل کتنی خوبصورت تھی یہ سب جانتے ہیں، مگر وہ کتنی بدصورت تھی یہ صرف میں جانتی ہوں، اور وہ جاننا نہیں چاہتا کہ میں نے اس رات مشل کو کیا کہا تھا، مگر اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ پوچھتا تو میں اسے بتا دیتی کہ میں نے اس رات مشل کو کیا کہا تھا۔ یہ اسود تو نہیں تھا جو چند لمحے پہلے میرے سامنے تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ اسود کے لہجے میں اتنا زہر تو نہیں ہوتا تھا، وہ مشل کی طرح بات کیوں کرنے لگ گیا تھا؟ وہ جو مر گئی ہے وہ قابل رحم نہیں ہے، میں ہوں، پر سب مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں، جیسے مشل نے خودکشی نہیں کیا، میں نے اسے مارا ہے۔ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ وہ جو مجھ سے کچھ کہنے آئی تھی میں نہیں، اور اگر میں انہیں بتا دوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتی رہی ہے تو کیا انہیں یقین آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ مشل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اور میں میرا کیا اعتبار؟ وہ خوبصورت تھی مگر وہ سچ نہیں بولتی تھی، اور اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا تھا، مجھے اسفند سے محروم کر کے۔ اس رات جب وہ میرے کمرے میں آئی تھی تو وہ یہ کہنے آئی تھی، میں چاہتی ہوں تم اسفند سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں اس کے مطالبے پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اسود سے کبھی بھی محبت نہیں رہی، میں صرف تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اسے تم سے الگ کرتی رہی ہوں، لیکن اسفند سے مجھے محبت ہے۔ چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم اسفند کو مجھ سے شادی پر رضامند کرو، میں اسود کو بتا دیتی ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، صرف ایک مذاق تھا۔ وہ بہت اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی تھی، مشل تم پاگل ہو چکی ہو، تمہیں پتا ہے تم کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر رہی ہو، میری، اسود کی، اسفند کی اور اپنی۔ میں اس کی بات پر چلا اٹھی تھی، تم تینوں کا تو مجھے پتا نہیں، مگر میں اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی ہوں۔ محبت مجھے صرف اسفند سے ہوئی تھی اور میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے میں اس میں تمہاری مدد کروں گی؟ تمہیں کرنی پڑے گی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اسود کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو؟ اور یہ صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ مشل کیا کرو گی تم اسفند سے شادی کر کے؟ وہ تمہیں محبت نہیں دے گا، خالی نام کیا کرو گی؟
تمہیں غلط فہمی ہے کہ وہ ساری عمر تمہاری محبت میں گرفتار رہے گا۔ تمہارے ساتھ اس نے محبت نہیں افیئر چلایا تھا۔ مرد ایسے افیئر کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب اسے میرے جیسی بیوی ملے گی تو اس سے تم بھول جاؤ گی، پھر اسے مہرین نام کے ہجے بھی یاد نہیں رہیں گے۔ اس کی بات مجھے گالی کی طرح لگی تھی۔ نہیں، اگر خود پر اتنا یقین ہے تو میری مدد کے لیے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اور خود اسفند کو فتح کر لو جیسے تم نے اسود کو کیا ہے۔ وہ چند لمحے تیز نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ تمہیں ہم نے بچپن سے پالا ہے، بہت خرچ کیا ہے تم پر، بہت احسان کیے ہیں۔ اب احسان کرنے کی تمہاری باری ہے، بلکہ یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اب نمک حلالی کرنے کا وقت آیا ہے۔ تم ثابت کرو کہ تم اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی کوئی گھٹیا صفات اپنے اندر نہیں رکھتی ہو۔ میرا دل چاہا تھا میں اس کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ ماروں، مگر میں نے اسے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ میں ہنسنے لگی تھی، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے افسوس ہے مشل کہ میں اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی ساری صفات اپنے اندر رکھتی ہوں۔ اب جبکہ میں جان گئی ہوں کہ تم اسفند سے محبت کرتی ہو تو پھر یہ یقین رکھو کہ کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی۔ اگر اسفند مجھے نہیں ملا تو وہ کبھی بھی تمہیں بھی نہیں ملے گا، اور جہاں تک میرا اور اسود کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، کچھ انتظار تو مجھے کرنا پڑے گا، مگر میں بہرحال اسود کی محبت حاصل کر لوں گی۔ آفٹر آل کسی زمانے میں وہ میرا بیسٹ فرینڈ رہا ہے، اور ویسے بھی تم نے تو خود ہی کہا ہے کہ مرد ایسے افیئرز کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں سمجھوں گی اسود نے بھی تم سے ایک افیئر چلایا تھا۔ بہت ترس آ رہا ہے مجھے تم پر۔ مجھے اسود مل جائے گا جو کسی زمانے میں مجھ سے بہت ہمدردی، بہت دوستی رکھتا ہے، اور اس کی یادداشت ٹھیک کرنے میں مجھے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا۔ اور اگر اسود نہیں ملتا تو اسفند تو مل ہی جائے گا، جس سے میں محبت کرتی ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مگر تمہیں کیا ملے گا؟ اسود کو تم حاصل کرنا نہیں چاہتی اور اسفند تمہیں ملے گا نہیں، اور اس تک جانے کا واحد راستہ میں جانتی ہوں، اور میں تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دوں گی۔ تم پچھلے 6 سال سے ہر جگہ مجھ سے ہارتی آ رہی ہو، اور اب اور کہاں کہاں ہارو گی؟ مجھ سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ خوبصورتی کا ہتھیار ہر جگہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہ میری باتوں پر بھبر گئی تھی۔ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی مہرین، کبھی نہیں۔ تمہاری جگہ میرے قدموں میں ہے اور وہیں رہے گی۔ تم کیا جیتو گی اسود کو اور کیا پاؤ گی اسفند کو؟ میں تمہیں اس قابل رکھوں گی تو پھر نہ۔ تم نے مجھے پاگل کہا ہے نا، میں تمہیں بتاؤں گی پاگل کیا ہوتے ہیں۔ میں دیکھوں گی تم اب زندگی میں کیا پاتی ہو، کون سے جھنڈے گاڑتی ہو۔ مجھے تمہارے وجود، تمہارے چہرے، تمہاری آواز، تمہاری ذات سے بھی نفرت ہے۔ تم اپنے باپ کی طرح گندی نالی میں گر کر مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، لیکن تمہیں زندہ رہنا چاہیے، بہت دیر تک زندہ رہنا چاہیے۔ میں تمہیں تمہاری زندگی میں ہی جہنم دکھاؤں گی۔ میں تمہیں میرے کمرے سے نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ یہ تمہارے باپ کا کمرہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ میں جب تک چاہوں گی یہاں رہوں گی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ہوئی تپائی کو ٹھوکر مار کر اٹھا دیا۔ میرا دل چاہا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں اسے دھکے دے کر نکال دیتی، مگر یہ میرا گھر نہیں تھا، یہاں کچھ بھی میرا نہیں تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے مری تھی مشل، اور کیا ہوگا اب مہرین کی زندگی کا حال۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔